ہر سال کی طرح اس سال بھی گڈا میں گلمان تاجدار مدینہ کمیٹی کے زیر اہتمام GIC چوراہے پر جلسہ عید المیلاد نبی منعقد ہوا۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے علماء دین نے کہا کہ پیغمبر محمد صاحب نے ہمیں انسانیت اور پیار محبت کا پیغام دیا ہے۔ ہمیں ان کے بتائے راستوں پر چل کر اپنی زندگی بتانی چاہیے۔ سبھی کے ساتھ اچھے اخلاق کے پیش آنا چاہیے۔ جلسے کو سیاسی اور سماجی لوگوں نے بھی خطاب کیا۔ اور سبھی علماء، ہمارے شہر کے شہر امام صاحب اور مفتی فہد صاحب اور جتنی اور آپ کے بیچ میں ہمارے ساتھی اور اس محلے کے، اس چھیتر کے اور اس شہر کے جانے مانے جو کہ برسوں سے یہاں پر اس منچ کی کمان سنبھال رہے ہیں میرے بڑے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم اور اس سے زیادہ پرمسرت واقعہ اس روئے زمین پر پیش نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ کا اور کوئی واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں اتنا کامل اور مکمل آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی پر کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، کوئی حصہ کمزوری کا نہیں۔ جس پہلو کو دیکھو تو مقدس اور کامل ہے۔ گھریلو زندگی کو دیکھو تو اعلیٰ درجے کی مقدس، جماعتی زندگی کو دیکھو تو خیر و برکت کی زندگی، غرض اجتماعی انفرادی، سونے کی، جاگنے کی، ہنسنے کی، بولنے کی، کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی اعتراض کیا جا سکے۔ آج اس محفل میں، اس مجلس میں یہ عہد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کی سیرت کو پڑھیں اور اس پر چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ آپ دکھنے میں کیسے تھے؟ آپ چلنے میں کیسے تھے؟ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ کی ایک سنت یہ ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کیا کرتے تو مسکرا کر ملاقات کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے، کسی سے بات چیت کرتے تو بالکل متوجہ ہو کر اس سے بات کیا کرتے تھے اور اس کی بات کو سنا کرتے تھے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی کا آسمانوں کو لکھا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آیا لیکن محمد رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تب انہوں نے دریافت کیا کہ اللہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا ان کی تخلیق میں نے آپ سے پہلے کر رکھی ہے اور انہی کی عوض میں تمام کائناتوں کی تخلیق ہوئی ہے، انہی کی عوض میں تمام ہی رحمتوں کی بارشیں ہونی ہے، انہی کی عوض میں دنیا بنی اور انہی کی عوض میں ہم سب کی بخششیں بھی ہونی ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلا آدم علیہ السلام تھے، لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ جانے وہ کون بشر تھے، اس کو ہمیں تعظیم دیکھنا چاہیے اور وہ اس بات کا دھیان دینا چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیشہ ہم چلیں۔ کبھی بھی غصہ آ جائے، کبھی بھی اخلاق نہ بگڑنا چاہیے۔ آپ کو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اپنے محبوب کے اوپر کوڑا پھینکواتے، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اپنے محبوب کے اوپر پتھر پھینکواتے۔ اس کے بعد جو اخلاق کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ آپ جب وہ عورت بیمار ہو گئی تو اس کو پوچھنے گئے، یہ ان کے لیے نہیں تھا، یہ میرے اور آپ کے لیے تھا کہ اخلاق آپ کا یہ ہونا چاہیے۔ کبھی غصہ آ جائے تو اے لوگوں طائف کا وہ واقعہ یاد کر لینا جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے زخمی کر دیا تھا اور اس وقت
جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اللہ کا پیغام لے کے کہ اگر آپ حکم کریں تو دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں اس بستی کو میں زمین تھے. میرے آقا نے فرمایا کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے, ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں تو میرا اور تیرا نام لینے والا پیدا ہو, اور یہی ہوا. اس لیے ساتھیوں اخلاق محمدی کو اپناؤ. آنے کے لیے تو ہم سب کو چاہیے ہر انسان کا کہ وہ رب العالمین تھے, تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے حضور نے فرمایا ہم سب کو علم و تعلیم حاصل کرنا چاہیے. ہر انسان کو چاہیے بچے سے لے کے بڑے تک اور کے جانے سے پہلے تعلیم حاصل کرے اور اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا عمل کرے. انشاءاللہ ہماری کوئی پریشانی نہیں آ سکتی کہ گزاری ملے گا, عزت بھی ملے گی, کامیابی ملے گی, اتحاد بہادری کے ساتھ ہر کام پورے ہوں گے. میری سب کو جو اس بات کی اپیل ہے کہ آپ ان کا نظر کے آج طریقہ پڑھے عمل کریں. آج کا دن ایسا ہے مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے, دنیا کی خوشی کا دن ہے, چاروں ہمارے خوشی کا دن ہے. لہٰذا ہم سب کو ان کا نظر کے لے جائیے. اور میں آج اس اخباری جیسے کہ سب کو بار بار دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غلط کے سن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسے ہم اتحاد کے ساتھ اپنے ہر پروگرام ہر تہوار مناتے رہیں. جلسے میں مکھیہ روپ سے شہر امام حکیم سید معصوم علی آزاد, نائب امام مفتی سید فہد علی, سانسد رچی ویرا, پورو سانسد ڈاکٹر ایس ٹی حسن, سید اسد کمال, سید یاور علی, مفتی ایوب خان نعیمی, مفتی منان کلیمی, مفتی دانش القادری, دیہات ودھایک حاجی ناصر قریشی, ڈاکٹر شہاب الدین نعمان مسوری, محمد علی, سردار گروندر سنگھ, جمیل الحسن ظافری, ساجد وارسی, وکی رشید, سردار دلپریت سنگھ, شان علی شانو, انوار ملک, سرور مرزا, صوفی وسیم, شہنیاز راجہ سمیت بڑی تعداد میں لوگ موجود رہے. جلسے کی صدارت شہر امام حکیم سید معصوم علی آزاد اور نظامت سلیم وارسی نے کی. جشن منایا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں, اور میں اپنے علاقے کے اور سبھی دیش کے لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں, اور سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ سب لوگ پیار محبت سے جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے اسی کے دائرے میں رہ کے اسے منائیں, اور جو حضور کا پیغام ہے اسے سب لوگ عمل میں لائیں.